أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بستر غفلت سے اٹھ، بستر غفلت سے اٹھ، غافل خدا کے واسطے کل مہیا اٹھ کے کچھ روزی جزا کے واسطے. حد بھی ہے ہر چیز کی، آخر کہاں تک سوئے گا. آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا. جاگنا ہو جاگ لے، افلاک کے سائے تلے ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. بہت ہی قابل سر احترام بڑی تعداد میں میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، وقت اور حالات کے تحت آج کچھ اہم باتیں اللہ بلوائے گا. بولو زور سے، کون بلوائے گا؟ نہیں، مزہ نہیں ہے. کون بلوائے گا؟ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ بلوانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ. کئی چیزیں دماغ میں گھومتی ہے کہ یہ بھی کہنا ضروری ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ فون لگا کبھی کہتے ہیں کہ بابا یہ بھی بولنا، لیکن بابا وہی بولتے جو اللہ بولو. چلیے آئیے، امام کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. میں نے گزشتہ جمعے میں عیدگاہ میں بھی کہا کہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے
قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر امت کی رہنمائی کرے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ کل کلکٹر صاحب سے 35 منٹ تک کے ہماری بات چیت ہوئی، کمشنر سے بھی میٹنگ ہوئی، کل آیوکت سے میٹنگ ہوئی، آروگ کے ادھیکاریوں سے میٹنگ ہوئی، قربانی کے تہوار کو لے کر بہت ساری باتیں ہوئی۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ کلکٹر بھی یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ واہ بھائی، بھی معلوم ہے جو ذمہ داری ہے انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے علماء کرام ہی ہے جو اس وقت کام کر رہے ہیں پورے ملک میدان میں۔ جب انگریزوں کو نکالنے کی ضرورت تھی تو اس وقت بھی علماء آئے تھے، اس لیے گورے انگریزوں کو بھی ڈر کس سے لگتا تھا؟ زور سے علماء سے۔ اور ابھی فی الحال کالے انگریزوں کو بھی ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ علماء سے۔ انجینئر کبھی میدان نہیں سنبھالے گا علماء کی طرح، ڈاکٹر یا وکیل صاحب یا پروفیسر یا نظر سیوک یا آمدار صاحب نہیں سنبھالے، یہ علماء ہی سنبھال رہے ہیں۔ جو باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، آج کا ہمارا عنوان ہے حج، قربانی اور ملک کے موجودہ حالات۔ ان 3 پوائنٹس کو میں اسی وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو حج کے تعلق سے بات سن لیں۔ الحمدللہ ابھی میں کیمرون کے سامنے سے آ رہا ہوں کیونکہ میں کیمرہ والا مفتی ہوں، 10 بجے سے کیمرون کے سامنے تھا، ابھی وہی سے آ رہا ہوں۔ 18 لاکھ گنتی کے مطابق 18 لاکھ اللہ کے مہمان اللہ کے گھر پر پہنچ چکے ہیں۔ کتنے؟ کیسا ماحول لگتا ہوگا جب 18 لاکھ کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ نعرہ ہے۔ اور صرف حاجیوں کے لیے نہیں، جلگاؤں میں بیٹھنے والے پر بھی اللہ کی شریعت نے، نبی کے قانون نے لاگو کر دیا ہے کہ ان 5 دنوں میں اللہ کو یہ نعرہ بڑا پسند ہے۔ جیسے ہی فرض نماز کا سلام پھیرو گے، زور سے نہیں لیکن تھوڑا سا بلند آواز میں، کیونکہ ہمارے پاس زور سے کیوں نہیں؟ کیونکہ کوئی عجیب ماحول بھی نہ لگے۔ پتہ چلا کہ اسلام پوری کی مسجد میں سب زور سے چلا رہے ہیں تو مارکیٹ آگے کے کیا ہو رہے ہیں؟ ادب بھی مضبوط رکھا جائے، زور سے بھی پڑھا جائے، مگر اتنا زور سے نہیں کہ وہ ہنگامہ لگے، اتنا زور سے نہیں کہ وہ شور لگے، وہ بھدا لگے، لیکن ہلکی سی بلند آواز میں ہر مسلمان کے لیے ایک بار ہر فرض نماز کے بعد 13 تاریخ کی اثر تک یہ نعرہ لگانا واجب قرار دے دیا گیا۔ اب کچھ تو بات ہے اس نعرے میں جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس نعرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نعرہ بندے کے ایمان کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ بڑا ہے۔ 5 مرتبہ جب مسجد کے میناروں سے آواز لگائی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوتی ہے نا، تو اس کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اور یہ جو نعرہ ہے یہ اسپیشل اللہ کی بڑائی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا مطلب؟ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، تمام تعریفیں، تمام نعمتیں اسی کے لیے ہے۔ کیوں؟ لبیک بھی کیا؟ ان الحمد والنعمت لک
الملک لا شریک لک، او مالک تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہے، تمام نعمتیں صرف تیری ہے، شکر صرف تیرا ہے، اور بڑائی میں کبریائی میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تعریف کے الفاظ ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے ان نعروں کو لگانا، اور کیسا عجیب منظر ہوگا گزشتہ کل جب میدان عرفات میں 18-20 لاکھ لوگ جب ایک ساتھ یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے تو بتاؤ کیسا منظر ہوگا۔ اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں۔ گھر کی عورتوں کو بھی یہ نعرہ سکھاؤ، کیوں؟ گھر کی عورتوں کو بھی یہ تکبیر سکھاؤ، اور آؤ اب حج، وہ جو 18-20 لاکھ گئے ہیں نا وہ خود نہیں گئے، بولو دور سے کس سے بلایا؟ ایک کہاوت مشہور ہے نا، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں سنبھال جائے گا، اس کا مطلب پکی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کعبہ بھی وہی جاتے ہیں جنہیں اللہ بلاتے ہیں۔ کوئی اپنی مالداری کی بنیاد پر حج کو نہیں جا سکتا، یہ جملہ سن لو، کوئی مال کی وجہ سے حج کو نہیں جا سکتا، کیوں؟ ہاں ہم نے ایسے غریب کو بھی دیکھا ہے، جب میں 2017 میں گیا اور 2011 میں پہلی بار گیا تو میں نے ایک بھٹیارے کو ہمارے گاؤں کے دیکھا، اس کو دیکھ کر میں تعجب کرنے لگا، تو وہ سمجھ گیا میرے دیکھنے کے اسٹائل کو، اور کہنے لگا مفتی صاحب تم یہی سوچ رہے نا کہ میں کیسی کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں یہی سوچ رہا، تو اس نے اور زیادہ مجھے حیران کر دیا، مفتی صاحب 13ویں بار آ رہا، کتنی بار آ رہا؟ میں کیا سوچ رہا ہوں، پہلی بار کیسی آ گیا؟ تو میں نے کہا کیسے آیا یار؟ جو میرے ذہن میں تھا، کہا کہ مفتی صاحب حج کا سیزن تھا، حاجی جا رہے تھے، ہے نا، میں بھی دعوت کھا رہا تھا، کیوں؟ آج کل دعوت الگ سے چل رہی نا، یعنی حج سستا تھا، امت اس کو مہنگا بنا رہی ہے، کیوں؟ اور 20 لوگوں کو ساتھ میں بمبئی لے جائے، اس میں جوائی میں لے جانا فرض ہے۔ تو کہا کہ جب حاجی جا رہے تھے تو اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں مسجد گیا اور میں نے اللہ سے کہا اے اللہ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو بھی جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ اگر تو مجھے پہنچانا چاہے تو کسی بھی طریقے سے پہنچا سکتا ہے۔ اے اللہ، وہ کہتا کہ میں نے یہ جملہ کہا اے اللہ میرے ہاتھ میں پیسے مت دے، مگر پیسہ بھی میرے کو پہنچا، اب تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، بس ہو سکتا ہے کہ وہ شاید قبولیت کا وقت تھا، کائے کا وقت تھا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ مسجد سے باہر نکل کر 1 گھنٹہ ہوا تھا، دکان پر مانڈے کی دکان پر بیٹھے نہیں تھا، ایک دور والا آیا اور کہنے لگا میں نے سنا کہ تم مانڈے بہت اچھا بنا تھا، تو بولے ہاں، تو کہا کہ اس سال تک مانڈے بنانے کو چلنا ہے، سمجھ لے جا۔ اس نے 40 حاجیوں کے ساتھ مجھے لے لیا، میں نے بہت خوشی کے ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے پھر خدمت ایسی کی وہاں پر کہ اللہ نے ایسا قبول کیا کہ مفتی صاحب تم یہ سوچ رہے تھے ایک بار کیسے آیا، الحمدللہ ابھی 13ویں بار آ رہا ہوں۔ یہ مثال کیوں دیا؟ کوئی مالداری کی بنیاد پر نہیں آ سکتا، ارے ہم مولوی ملا لوگ اگر 4 بار جا سکتے ہیں تو اتنے پیسے تھوڑے ہمارے پاس، لیکن اللہ بلاتا ہے برابر لائن لگاتا، لیکن سن لو لائن لگے گی کب؟ جب تیرے دل میں طاقت ہوگی، جذبہ ہوگا، تمنا ہوگی، تیری کوشش ہوگی۔ اور حج یہ بھی بس مجھے شارٹ نہیں بولنا ہے کیونکہ قربانی میں بولنا ہے، اور حج سن لو یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اس جملے سے جو نبی کا جملہ ہے، نبی کے اس جملے سے اندازہ لگاؤ حج کتنی اہم عبادت ہے۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ من لم يمنعه حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو امرأة حابس فلن يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی بیماری حج کو جانے سے نہ روکے، اور مرض حادث کوئی خطرناک بیماری اس کو حج کو جانے سے نہ روکے،
اور حاجت ظاہرہ، یا کوئی ایسی خطرناک مجبوری بھی نہ ہو جو اس کو حج کو جانے سے روک دے، اور سلطان جائر، یا کوئی ظالم بادشاہ نہ ہو جو اس کو جانے نہ دے. یعنی نبی نے فرمایا اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہو وہ حج کو جا سکتا ہو. پھر بھی الفاظ پر دھیان دینا، نبی نے کہا کہ وہ حج کو جا سکتا ہو پھر بھی حج کو نہ جائے. فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا. نبی نے فرمایا کہ پھر وہ کرسچن ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، کافر ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اس کی سفارش بھی نہیں کروں گا. یہ الفاظ سنتے خطرناک یہ نبی نے کہا ہے. یعنی حج اتنی اہم عبادت ہے. اور اگر آج دیکھا جائے، شارٹ میں بولنا ہے مجھے اس لیے کہہ رہا ہوں، آج اگر دیکھا جائے تو میں کھل کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب کریم نے مسلمانوں کو بھی دولت سے نوازا ہے، اور جو حج کا خرچ ہے اتنا کم ہے کہ اگر آج دیکھا جائے کہ اگر مسلمان کوشش کرے تو 80% مسلمان حج کو جا سکتا ہے. 3.5-4 لاکھ روزگار ہے نا. اللہ مان دے رہا مگر نہیں جا رہا. میں نے پچھلے ہفتے حج کا بیان کیا تو ایک سال میں مجھے باہر نکل کر کہا ان کا میں مفتی صاحب میرے کو کیسی کا سمجھ میں آ گیا کہ یہ حج فرض ہو گیا نہیں. تو میں نے اس کے اسٹائل میں پوچھا، میں نے کہا مال آ رہا تو مجھے ہاں آ رہا، تو میں نے کہا پھر اللہ بلا رہا، لیکن تو پلاٹ تو پلاٹ اٹکا رہا نہیں سمجھے. تو کیا کر رہا؟ پلاٹ تو پلاٹ اٹکا رہا. اور سن لو یہ بھی مسئلہ، اگر اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ حج کو جا سکتے ہیں تو پہلے حج فرض ہو گیا. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، دماغوں میں ہمارے یہ ہوتا کہ نہیں بیٹی کی شادی کرنا میرے پہ پہلے فرض ہے، بیٹے کی شادی کرنا پہلے فرض ہے. بالکل نہیں ہے، پہلے حج فرض ہے. تو اگر بچوں کی سیٹنگ میں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، بس مطلب اپنا ارادہ ہے یہ سال بس ہو جائے گا، ہو جائے چلے ہے نا، بیٹی کی سیٹنگ ہو جائے، بیٹے کی سیٹنگ ہو جائے، چل جاؤ. تو وہ اس کو خبر بھی نہیں رہتی کہ بچوں کی سیٹنگ کرتے کرتے اس کی سیٹنگ ہو جائے. بولو اگر دنیا کی سیٹنگ کرتے کرتے تیری سیٹنگ ہو گئی تو بنا حج کے لیا. تو کئی مالداروں کو ہم نے دیکھا ہے جاؤ، بلکہ کئی لوگوں کو ہم بولتے بھی یار حج کو جانا تو بڑا عجیب انداز بولتا ہے. مفتی صاحب حج کو جانا ہے یار کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑا 10 بار جا سکتا ہو یار، مطلب ایک بار جا رہے 10 بار اللہ بھی نہیں اڑا رہا نہیں، 10 بار اللہ بھی نہیں اڑا رہا. ایک ہی بار فرض ہے، ایک ہی بار جا رہا. حج کو جا رہا کیوں نہیں؟ تو کبھی کبھی مسکرا کر کہتا مفتی صاحب حج کو جانے کا پرابلم نہیں، آنے کے بعد کا پرابلم. کیونکہ کیسا ہے نا مفتی صاحب، اپنے جو دھندے ہیں نا مفتی صاحب وہ کیسا، بچے بڑے ہو جائیں گے پھر اپن جتنے دھندے ہیں ان کو سب دیکھ رہے، پھر اپن نہیں. ارے پھر آنے کے بعد پھر اللہ اللہ. تو یہ 2 نمبر ہی اس لیے نہیں جا رہا، اس کے لچے لفنگے بنے کے دھندے اس لیے نہیں جا رہا، یہ ٹوپا گھماتا اس لیے نہیں جا رہا نہیں سمجھا، یہ جھوٹ بولتا اس لیے نہیں جا رہا. اس کو لگتا ہے کہ میرے پورے کاروبار کی بنیاد کائے پر ہے، ارے بولو جھوٹ پر ہے، ٹوپا گھمانے پر ہے، دھوکے دینے پر ہے، اس لیے نہیں جا رہا. اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، ٹوپا گھمانا چھوڑ دیا تو دکان چلے گی نہیں، دھندا چلے گا نہیں. لیکن سن لو آخری حدیث، پھر اس کے بعد قربانی پر بحث شروع ہوگی. سن لو آخری حدیث. اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ پیارے نبی کے بڑے عجیب الفاظ ہیں. بلکہ میں پہلے وہ حدیث سنانے سے پہلے میں آپ سے بولتا تھا کہ بتانا کون 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 مالدار بننا چاہتا ہے. ہاتھ اٹھاؤ. میں تو بننا چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں. کیونکہ مالدار بنے گا تو زکات دے گا، مالدار بنے گا تو حج کرے گا، مالدار بنے گا تو اللہ کے بندوں کی مدد کرے گا. اور نبی اسلام نے کیا کہا؟ دینے والا ہاتھ پسند ہے لینے والے ہاتھ. مالدار بنو، مالدار بننے کی خواہش کرنا کوئی گناہ؟ ارے بولو
نہیں ہے، کوشش بھی کرو مالدار بننے کی، لیکن حق حلال طریقے سے. لیکن اب سنو، نبی پاک نے فارمولا بتایا مالدار بننے. کس نے بتایا؟ خود نبی. کیا کہا؟ سنو، حدیث ہے، پیارے نبی نے کہا، جملے پر دھیان دو، پیارے نبی نے کہا حج کرو مالدار بنو. یہ حدیث سے ملا. اور ہمارا یقین ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوگا ہو سکتا ہے، لیکن پیارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بولو زور سے، کبھی غلط نہیں ہو سکتے. تو نبی نے کہا حج کرو مالدار بنو. تو جس کو جلدی مالدار بننا ہے وہ جلدی حج کرو. اور حج اصل ہے نا معلوم، جوانی کا ہی ہے، بڑھاپے کا نہیں ہے. 2017 میں ایک گھوڑا ہمارے ساتھ تھا میرے روم میں، بڈھا بڈھی، وہ جو 3 دن شیطان کو پتھر مارنے جانا پڑتا، وہاں بھی بہت پریشان کرتا شیطان. تو پہلے دن پتھر مارنے نکلے، بڈھا بڈھی آئی نہیں روم پر، دوسرے دن بھی دکھائی نہیں روم پر، تیسرے دن ہم پتھر مارنے لگے تو اصل کیا ہوگا، بڈھا بڈھی وہی سوئی ملے. میں نے بتایا کھالا روم پہ نہیں تو کیا آنا روم پر، یہ شیطان یہاں بھی پریشان کر رہا نہیں، کیونکہ پتھر مار کے لوٹے گئے تو دوسرے دن آنے کے لائق بھی. کیا کرے مفتی صاحب، یہی مارے میں یہی سو گئے تھے. جوانی کا حج اصل ہے. آ جاؤں گا جب پتہ چلتا، تو جب آدمی اندر بولتا 20 سال پہلے آنے کو آتا ہو، کب آنا تھا؟ 20 سال پہلے. سن لو، حج فرض ہے. یہ جملہ کہتے ہیں، اگلا جملہ، حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں. یہ بھی جملہ اس لیے یاد آ گیا کہ لوگوں نے عمرے کو فیشن بنایا. بلکہ آج سے 3 سال پہلے میں نے جملہ کہا تھا کہ بڈھا بڈھی کو بچے بھی کیا کر رہے، بڈھا بڈھی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ گیم کر رہے. بڈھا بڈھی کو 80 ہزار میں ملا دے رہے قاعدہ سے، عمرے کو 2 لاکھ میں عمرہ دونوں کا کھاتا. پھر بڈھا بڈھی وہاں سے عمرے کو جا کے آ جاتے، تو وہاں ان کو کیا رکھتا، وہاں باتیں سنو، تبلیغ کی جو ہے حج میں تو اس کو 50 گنا زیادہ رہتی نہیں رہتی. پھر بڈھے بڈھی کا دماغ وہاں سے آنے کے بعد بن جاتا، دیکھ تو لیے نہیں رہتی. اب وہاں آتا کسی غلطی، حج کو یہی آنا پڑتا نہیں. جو بچے ہوشیار کر رہے ماں باپ کے ساتھ اور عمرے کو بھیج کر بڈھا بڈھی کی حج کی تمنا ختم کر دے رہے مجرم ہے نا. حج کو جانے کی تیاری کرو. اور پھر حج کو وہی جائے گا جس میں طلب ہوگی، جذبہ ہوگا، کوشش ہوگی. کوشش بھی تو کرنا پڑے گی ہے نا. ایسے نہیں اللہ بلائے گا تو یہاں جائے گا، لیکن میں پاسپورٹ ہی بناؤں گا. پاسپورٹ بنانا پڑے گا نا تم کو. اور حج کا کام ارے بولو بننا پڑے گا. تو چلو اب 2 ہاتھ اٹھا کے بتا دو کون کون حج کو جانا چاہتا ہے جلدی سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو آؤ اب اگلا پوائنٹ ہمارا سن لو، قربانی. اور یہ قربانی کا سیزن ہے. کیا کا سیزن ہے؟ قربانی کا سیزن ہے. کیوں؟ آئندہ کل انشاءاللہ کروڑوں جانور اللہ کے نام پر اہل ایمان ذبح کریں گے. پوری دنیا میں کروڑوں اربوں جانور ذبح ہوں گے. اور قربانی بھی مسلمانوں ایک ایسا عمل ہے، اتنا پوتر عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ قربانی کی پوری ہسٹری آپ پڑھو، پوری تاریخ آپ پڑھو تو صرف جھلک میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ قربانی یادگار ہے اللہ کے جگری دوست، اللہ کے خلیل، اللہ کے فرینڈ اور اللہ کے دوست ابراہیم اور اسماعیل. یادگار ہے وہ. ابراہیم کو اللہ نے آزمایا اور جب خلیل کا نا ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کا دوست، ابراہیم اللہ کا یار. تو یار ایسے نہیں بنایا، آزمایا. اور آزمائش کی شروعات پیدائش سے کر دیا. کہاں سے کر دیا؟ پیدائش.
کہ ابراہیم کی پیدائش سے آزمائش ایسے کر دی کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اپنے اس جگری یار کو پیدا ہی اسی فیملی میں کر دیا، پیدا ہی اسی گھرانے میں کر دیا کہ جو فیملی، جو گھرانہ پورے علاقے میں بتوں کا ہول سیلر اور ڈیلر اور ریٹیلر آئے گا بتوں کا۔ تو کتنا امتحان ہوا ہوگا؟ چیچا کو سمجھا رہے ہیں، بڑے باپ کو سمجھا رہے ہیں، خالو کو سمجھا رہے ہیں، پھپھا کو سمجھا رہے ہیں، جو سب کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ رب نہیں ہے۔ الگ الگ اسٹائل میں سمجھا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں چچا جان، بڑے ابو، یہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے پورا واقعہ لکھا ہے، میرے استاد حضرت مولانا علی ندوی، مجھے گرو ہے کہ میں اس شخص کا شاگرد ہوں کہ جس کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی دی جاتی تھی۔ تو مولانا علی ندوی نے اس پورے واقعے کو ابراہیم خلیل اللہ کے لکھا ہے کہ وہ بچپن میں سمجھا رہے ہیں اپنے خاندان کو کہ دیکھو تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو دارا لے کر، اور دارے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تم پانی کیسا استعمال کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے چچا جان تم ان کو بنا رہے ہو اور پھر ان کو رکھ کر پوج رہے ہو۔ چچا جان اپنا دکھڑا، اپنی فریاد، اپنا دکھ، اپنا درد تم ان کو سنا رہے ہو۔ وہ بڑے ابو، ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو چاہوا چڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ کھوپڑا ہو یا پیڑا ہو یا کچھ بھی ہو، بڑے ابو ان کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنا پیڑا چوہا لے کر بھاگ رہا ہے تو خود کو بچا لے۔ لیکن ہے کیا کھوپڑا اگر وہ بڑی بڑی کیا رہتی گھس گھس، اگر گھس گئی، نہیں سمجھا، گھس گئی، اگر کھوپڑا پیڑا لے کر بھاگی تو بچا سکتے۔ وہ بڑے بہت پیارے پیارے انداز میں سمجھاتی ہے۔ خیر بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ابراہیم کی آزمائش بچپن سے ہی ہو گئی کہ ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا جب پورے علاقے میں بتوں کا ہول سیلر، ڈیلر، ریٹیلر ایسا کام تھا۔ ابراہیم ان کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر آگ تیار کی جاتی ہے، بادشاہ آگ تیار کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہوگا بڑا خطرناک واقعہ، ابراہیم سمجھانے کے لیے پوری قوم کو ایسا خطرناک گیم کرتے ہیں کہ پھر غصے میں ان کے لیے آگ جلائی جاتی ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دیتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر اور سلامتی ہو جا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ جلائی گئی تھی۔ ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے، آگ میں جانا پسند کیے۔ اللہ نے وہاں آزمایا، پھر جوانی میں آزمائی، پھر شادی کے بعد آزمائی، پھر گاؤں چھوڑنے لگایا، پھر بیوی چھوڑنے لگایا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بچے کو بھی چھوڑنے لگایا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اللہ نے کہا ابراہیم اب اپنے تخت جگر جو اکیلا ہے، اکلوتا ہے، اور بڑی عمر میں نے تجھے بڑے مانگنے کے بعد دیا ہے، ابراہیم تو میرا خلیل ہے نا، تو میرا یار ہے نا، تو میرا دوست ہے نا، اب تیرا امتحان یہ ہے کہ جو سب سے چہیتی تیری چیز ہے اس کو تو میرے نام پر قربان کر۔ یہ سب سے بڑا امتحان یہ بھی ہے جو قرآن نے نقشہ کیا ہے۔ کیا ہے نقشہ ہے؟ فلما بلغ معه السعي، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بڑی عمر میں اولاد دی، اور پھر اللہ کہتا ہے فلما بلغ معه السعي کہ وہ اولاد یعنی اسماعیل جب دوڑنے کو لگ گئے، یعنی تھوڑے بڑے ہو گئے، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب بچہ دوڑنے لگ جاتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہونے لگ جاتا ہے تو باپ کی تمنا اور بڑی ہونے لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ دوڑنے لگ گئے ہم نے حکم دے دیا اے ابراہیم اپنی اولاد کو، اپنی چہیتی چیز کو ہمارے نام پر قربان کر دو، اور حکم بھی خواب میں دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ خواب میں دیا گیا، جیسے ہی خواب ابراہیم نے دیکھا تو اسماعیل سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، اور میرے بیٹے میں خواب میں، جملے پر دھیان دینا، ابراہیم کہتے ہیں او میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، او میرے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا کہنا ہے۔ کیوں؟ خواب میں
میں کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں، اکثر ہمیشہ جب بھی اس واقعے کا ذکر کرتا ہوں تو میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ ہمارے جیسا کوئی بچہ رہتا تو کیا بولتا، بابا وہ خواب ہے، بولے باتا کیا ہے وہ. لیکن قرآن میں اس بچے کا جواب بھی لکھا ہے. قرآن میں کیا کہا اللہ نے، بچے نے کیا کہا؟ قرآن میں اللہ نے کہا کہ بچہ کیا کہتا ہے، یا ابتی، او میرے ابا حضور، او میرے ابو جان، افعل، وہ کریے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا حضور آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گی. بس بچے نے کہہ دیا، اب قربانی کی تیاری شروع. تو اب وقت ختم ہو گیا، اس لیے جلدی سے کہہ رہا ہوں، قربانی کی تیاری شروع. اب راستے میں جا رہے ہیں تو 3 جگہ شیطان نے اسماعیل کو لاڈلے کو بہکایا. اسماعیل بڈھا قتل کرنے لے جا رہا. تو اسماعیل نے اٹھایا اور کنکری مار دی، 3 اسٹاپ پر ماری. تو آج دیکھو اسماعیل کی وہ ادائیں اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ حاجی پر کہہ دیا کہ جب تک کہ وہ 3 جگہ پر جہاں میرے لاڈلے اسماعیل نے کنکری مارا تھا شیطان کو، جب تک کہ تو اس 3 جگہ پر پتھر نہیں مارے نا تیرا حل. کیا بات، ادائیں پسند آئی محبوبوں کی. اسماعیل کی ادائیں پسند آ گئی، ہاجرہ کی ادائیں پسند آ گئی کہ وہ ہاجرہ جب صفا اور مروہ ان پہاڑیوں کے بیچ دوڑتی ہے، بے تاب ہو کر، بے چین ہو کر. اللہ کہتا ہے او حاجی، او عمرہ کرنے والے، تجھے ان پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑنا پڑے گا جہاں میری بندی ہاجرہ دوڑی تھی. اب حاجی بھی جاتا ہے صفا مروہ پر سعی کرتا ہے، عمرہ کرنے والا بھی جاتا ہے صفا مروہ پر سعی کرتا ہے. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، اور اسماعیل کو لٹانے کے بعد وہ خواب، وہ حکم جو دیکھا تھا وہ پورا کر دیا. سوئی چلا دی اور کیا دیکھتے ہیں کہ گلا کٹ گیا. اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے، بڑا واقعہ ہے، آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل سائڈ میں اور جانور ذبح. اور جیسے ہی جانور ذبح ہوا پھر آیت اللہ کہتا ہے یا ابراہیم تصدق الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. اور ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کا، احسان کرنے والوں کا. بس یہ بات ہے. تو اب یہ ادا کہ ایک محبوب اپنے لخت جگر کو قربان کر رہا ہے اللہ کے اشارے پر، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اب اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کی زبان سے کہلا دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ محمد کہہ دو کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، جو صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، نبی نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اس پر قربانی واجب. ارے بھائی اگر اللہ کے نام پر خود کی جان کو نہیں لیکن جانور کو بھی ذبح نہیں کر سکتے تو ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے قربانی واجب صاحب مال پر، صاحب حیثیت پر قربانی واجب، قربانی کرنا ہے. اور ابراہیم اور اسماعیل کے اس یادگار کو پوری کرنا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ قربانی واجب. تو اگلا جملہ سنو کہ قربانی بھی کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، جملے پر دھیان دینا، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے، بڑا سخت جملہ نبی نے کہا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ. جملے پر دھیان دو، عیدگاہ کے ہاں. تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کر رہا تو بیٹا چوکھلی بھی مت آنا. ادھر سے مسلم ہے کیا تک بھی ادھر والی ادھر سے اہمیت جانیے. صحابہ نے پوچھا حضور اس کا صفہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ اللہ اس قربانی سے تمہارے اتنے خوش ہوتا ہے کہ نبی نے کہا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک لے. لیکن اب آخری باتیں سنو.
اللہ یہ بھی کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، یہاں سے کام کی بات سن لو. کیوں؟ قربانی کرنا ہے، کسی سے کوئی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں، کوئی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں. آپ کو آپ کے مذہب پر عمل کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور ہمارے ملک کا پیارا سنویدھان بھی آپ کو کہتا ہے، اور صرف آپ کو نہیں، ہمارا سنویدھان بھی کہتا ہے جین اپنے دھرم پر چلے گا، برہمن اپنے دھرم پر چلے گا، مسلمان اپنے دھرم پر چلے گا. ہمارے پیارے پیارے سنویدھان میں سب کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے. لیکن نبی نے یہ بھی کہا کہ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا ہے، پاگل نہیں ہوتا، وہ ہر چیز میں اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، اور عقل مند بھی ہوتا ہے، ہوشیار بھی ہوتا ہے. جب اس کو لگتا ہے کہ کوئی عمل پورا کرنے میں، عمل سے رکنا نہیں ہے، کوئی عمل پورا کرنے میں کسی چیز میں اگر برائی ہو سکتی ہے، امن ختم ہو سکتا ہے، شانتی ختم ہو سکتی ہے، دنگے فساد کا ماحول بن سکتا ہے، تو ایسی حرکت کرنا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کو معلوم تھا نا، وہ یہ جو دین ہے نا قیامت تک کا ہے نا، قرآن قیامت تک ہے، نبی کی شریعت قیامت تک ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ حالات ایسے بگڑ بھی سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپشن بھی رکھا نا. کیا رکھا؟ ارے بولو، لانا راجستھان سے اونٹ پکڑ کر گھما گھمارا بہت آج کا یہ باؤ میں چھانے نہیں کر گئے. ارے کیوں گھما رہے جانور؟ وہ قرآن کی آیت جو میں پڑھ رہا تھا اسی کو سمجھا کر بات ختم کروں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. اس پر دھیان دینا جملے پر. اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کہ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، قربانی کا خون بھی نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ قربانی کرتے وقت تمہاری کیا نیت ہے. کیونکہ کچھ لوگ میں دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگ دکھاوا کر رہے، جانور لائے پورے محلے میں گھما رہے، سونے پہ سہاگا ہار بھی ڈال رہے اس گلے، کائی واسطے گھما رہے. قربانی کرنا ہے نا، اللہ کے لیے کرنا ہے نا، کہ دکھاوا کر رہا ہے. چلو اب دوسرے جانور نہیں کر رہا، بکرے کر رہا، تو بکرے میں بھی مل رہے، تو آدھے لاکھ کے اوپر کا لایا تو زیادہ گھما رہا، تاکہ لوگ پوچھیں کتنے ہو رہا ہے. 50 کا ہے بیٹا، پورا 50 کا دکھاوا، بالکل نہیں. اللہ کہتا ہے تمہاری قربانی کا خون مجھے نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا، بلکہ تقویٰ اور جذبہ پہنچتا ہے. اس لیے یہاں پر بات ختم کہ تقوی کے ساتھ کرو. اور نیت کیا ہونا، یہ بھی جملہ سن لو. نیت یہ ہونا، جو قربانی کی جانور ذبح کرتے ہیں نا، تو اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا میں نیت ہے. قربانی کے جانور کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یعنی اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت یہ بھی نیت کرنا کہ اے اللہ ابھی تو نے مال دیا، قربانی کا حکم دیا، تیرے نام پر آج میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن کل اگر ضرورت پڑی دین کی خاطر، اگر تو نے حکم دیا کہ تیری جان دین کو چاہیے، تو جیسے خوشی سے میں جانور قربان کر رہا ہوں، وقت پڑا تو تیرے دین کی خاطر میں جان بھی قربان کروں گا. زور سے کہو انشاءاللہ، ہے نا. اور زیادہ کلیجی کباب کے چکر میں نہیں رہنا، برابر 3 حصے تقسیم کرنا. کیونکہ بریانی کا پلان، اس کا پلان، کباب کا پلان، پارٹی کا پلان، فریجوں کو مت بھرنا. ایمانداری کے ساتھ ایک حصہ اپنا ضرور رکھنا، دوسرا حصہ عزیز و اقارب کو ضرور بانٹنا، تیسرا حصہ غریبوں میں بھی بولو ضرور بانٹنا. قربانی کرنا صرف کس کے لیے؟ زور سے بولو، اللہ کے لیے. پھر آخر میں اعلان کہ صاف صفائی کا پورا خیال رکھنا، گندگی بالکل نہ ہونے پائے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بلکہ آخری جملہ کلیکٹر صاحب سے کل جو بات ہوئی، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، ہم کو تعجب میں آ گئے. کہنے لگے مفتی صاحب، کریم صاحب وغیرہ ہم سب تھے، مفتی صاحب میں نے قربانی کے بارے میں اسلامی جو بھی حدیث وغیرہ پڑھا، تو کیا پڑھے؟ تو کہا کہ صاحب
प्रेषित मोहम्मद ने ये कहा है कि जानवर को ऐसे ज़िबा करो कि उसको तकलीफ ना हो। तो फिर हमने उसको एक जुमला और चला दिए। मैंने कहा कि सर इस्लाम का ये भी हुक्म है कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना करे। यानी इस्लाम ने इतना ख्याल रखा है कि जानवर को ज़िबा भी कर रहे हो तो छुरी तेज हो, जानवर को तकलीफ ना हो, दूसरे जानवर के सामने एक जानवर को कत्ल और ज़िबा मत करो। फिर कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुफ्ती साहब बहुत सारी इस्लामी बातें मुसलमानों को नहीं मालूम, बहुत सारी हिंदू की बातें हिंदुओं को नहीं मालूम। तो फिर कहते हैं कलेक्टर साहब कि मुफ्ती साहब ये आप लोगों का काम है कि कौम को समझाए। बल्कि एक जुमला उन्होंने और अजीब कहा कि मुफ्ती साहब आजकल कोई भी आना काटना शुरू कर दे रहा। एक मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जो लोग ट्रेंड है अच्छे उनको ही काटना ताकि जानवर को तकलीफ अरे बोलो ना हो। बहुत बड़ा जुमला है और ये तालीम इस्लाम की भी है कि जानवर को तकलीफ ना हो। कुर्बानी करो बिंदास लेकिन बावले चाले। अरे बोलो बावले चाले। 3 दिन से हमको रोजाना सुबह 11 बजे निकल रहे थे, 6 बजे में कल आखिरी मीटिंग जो हमारी कलेक्टर के साथ में 6 बजे हुई। आप कुर्बानी कीजिए, बैन जानवरों से एहतियात कीजिए, अपनी नादानी अपनी बेवकूफी की वजह से त्योहार के को खराब मत कीजिए, अमन शांति को खराब मत कीजिए, इत्मीनान के साथ अल्लाह के हुक्म को पूरा कीजिए। आमीन कह देना। मैं जुमला कह रहा हूँ, ऐ अल्लाह इस त्योहार को पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में अमन व अमान और खैर व आफियत के साथ मुकम्मल फरमा। आमीन। अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे जज्बात को कबूल फरमा। और अल्लाह आखिरी जुमला, कल जो हज का खुतबा दिया गया, इमाम हरम ने जो कल हज का खुतबा दिया, सुनो, उन्होंने पहला जुमला ये कहा कि ए अल्लाह गज़ा और फलस्तीन में जो कत्ल कर रहे हैं उन कातिलों को हलाक को बर्बाद फरमा। आमीन। उन्होंने हज में कहा और सुबह ही मैंने ईदगाह के जिम्मेदार मुसलात करते हुए कहा कि ईदगाह में गज़ा और फलस्तीन के लिए नाम लेकर दुआएं होनी चाहिए। दारुल देवबंद ने भी कहा कि नाम लेकर दुआएं होनी चाहिए, क्योंकि इतना तो हमारा हक है कि हम कम से कम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो नाम लेकर अरे बोलो है ना, करेंगे ना दुआ। ईद के दिन खुशियां मनाओगे, लेकिन गज़ा के मजलूम मुसलमानों को मत भूलना, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को मत भूलना, उनके लिए भी दुआएं करना। क्योंकि दुनिया के सबसे पावरफुल ईमान वाले अगर इस वक्त कोई है तो वो गज़ा और फलस्तीन के मुसलमान है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया में जो लोग ईमान का दावा करते हैं वो गज़ा और फलस्तीन के 10 साल के बच्चे की पैर की जूती की धूल का मुकाबला है। वो उनका ईमान है। अपना तो सिर्फ तौरे बने, अपनी तो सिर्फ क्या है बातें हैं। अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह मस्जिद अक़सा को जल्द अज जल्द मुकम्मल फतेह याबी नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।